واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ تلوا تیرا۔ آئیے کچھ عرض معروف سے قبل ہم سب مل کر آقا نامدار مدینے کے تاجدار احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں میرے ساتھ مل کر پڑھیں، پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک الى یوم الجزاء۔ نعمت بات کا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا، جلد آلے جلد خبر اوروں کی طرف دھیان گیا، میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا، دل وہ دل ہے جو تیری یاد سے معمور رہا، سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پر قربان گیا، انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا، اور جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ آج ہم اور آپ مل کر یہاں پر ان بزرگوں کے سائے میں ان کے فیض لوٹنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور احباب نے مجھے یہاں لب کشائی کا موقع دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے حق سننے اور آپ سبھی کو اور ہم سب کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ماشاءاللہ اسٹیج پر ایک سے بڑھ کر ایک شعراء و خطبہ موجود ہیں، میں زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے آپ کے سامنے دور جدید کے مسلمانوں کے مابین کچھ پنپتے مسائل ہیں ان کا حل، اس موضوع پر گفتگو کر کے یہاں سے روانہ ہو جاؤں گا۔ دیکھیے انسان کو دنیا میں دو چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا تو وسائل کا یا تو مسائل کا۔ مسائل کے حل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں وسائل دیے ہیں، اگر ہم وسائل کی طرف قدم نہ بڑھائیں، وسائلوں کا استعمال نہ کریں تو ہم مسائل کی لپیٹ میں آ کر کبھی اپنا ایمان، کبھی اپنی عزت، کبھی اپنی عصمت کو کھو بیٹھیں۔ چنگیز خان کا دور دیکھیے، کوئی الیکٹرانک میڈیا کا دور نہیں ہے، کوئی سوشل میڈیا کا دور نہیں ہے، لیکن جب چنگیز خان نے دنیا پہ حکومت کرنا چاہا تو چنگیز خان کی قوم نے، اس کے لشکر نے انسانوں کے درمیان کچھ ایسا ماحول پیدا کیا، ایسے مسائل میں انہوں نے اٹھا دیا، اور اس کے بعد وہ دن دور نہیں تھا، وہ دن آیا کہ چنگیز خان اور اس کے لوگوں نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ، انسانوں کے ساتھ ان کے خون سے ہولی کھیلی۔ اسی طرح آج مسلمانوں کے درمیان، مسلمانوں کے مابین اتنے مسائل کھڑے کر دیے گئے ہیں کہ مسلمان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ وہ کہاں جائے، کیا کرے۔ مسائل تو اتنے ہیں کہ اگر ان کا ذکر کیا جائے تو رات ختم ہو جائے، دن ختم ہو جائے، لیکن مسائل نہیں ختم ہوں گے۔ There are a lot of issues that we have to work over them. اتنے مسائل ختم نہیں ہوں گے۔ اس میں سے آج میں دو مسائل آپ کے سامنے لے کے آیا ہوں، اس کا حل بھی آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ غربت کا مسئلہ ہے، پہلا مسئلہ غربت کا ہے، اور یہ مسئلہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے جو کسی خطے کا ہے یا کسی ملک کا ہے یا کسی کنٹری کا ہے، کسی گاؤں کا ہے، کسی اسٹیٹ کا ہے۔ نو، دس ایشو از بلونگ ٹو دی ہول ورلڈ، پوری دنیا سے منسلک ہے یہ مسئلہ۔ ایشو قضیہ ہے یہ قضیۃ الغربہ، غربت کا مسئلہ، اور آج خاص طور پہ مسلمانوں کو
غربت کے مسائل میں غربت کی چکی میں پیس کر کبھی بیماری کے نام پہ، کبھی جنگ کے نام پہ، کبھی کسی چیز کے نام پہ ان سے پیسہ لوٹا جا رہا ہے، انہیں غریب بنایا جا رہا ہے، کیونکہ یہ لوگ جانتے ہیں مسلمانوں سے اگر ان کا دین چھیننا ہے تو انہیں غربت کی چکی میں پیسنا پڑے گا۔ اسی لیے آج مسلمانوں کو طرح طرح کے پریشانیوں میں مبتلا کر کے ان سے پیسہ کھینچا جا رہا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، اللہم اجعلنی من المساکین واحشرنی فی زمرۃ المساکین، کہ اللہ مجھے مسکین بنا کے رکھ، قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے ساتھ اٹھا۔ تو غربت تو اسلام کا مقدر ہے، ہمیں غریبی ہے کہ جینا ہے؟ نہیں میرے بھائی، اسلام غربت کو کبھی بھی بری نظر سے نہیں دیکھتا ہے۔ غربت تو بہت اچھی چیز ہے، لیکن وہ کون سی غربت ہے؟ ایسی غربت جس میں غربت رہتے ہوئے بھی آپ کی نگاہوں کا تقدس باقی ہو، ایسی غربت جس میں غربت رہتے ہوئے بھی آپ اللہ کا شکر ادا کر رہے ہوں، ایسی غربت جس کے غربت کے وجود کے باوجود بھی آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر رہے ہو، اس کی عبادت کر رہے ہو، ایسی غربت کو اسلام ایسی نظر سے دیکھتا ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے غریبوں کو کل بروز قیامت امیروں سے 500 سال پہلے جنت میں جانے کا موقع سنایا۔ اسلام غربت کو بری نظر سے نہیں دیکھتا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں انسان غریب رہنے بھی نہیں کہتا کہ غریب رہو آپ۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آئے تو ہمیں اول تا آخر تمام اسباب پڑھا کے چلے گئے، تمہیں کس حالت میں کیسے چیزوں کا سامنا کرنا ہے، اس کے حلات کیا ہے، ان مسائل و مشکلات کے ذرائع کیا ہیں، وہ سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر کے چلے گئے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری دیوانوں، غربت کی چکی میں پیسا جا رہا ہے مسلمانوں کو، آج آئے اس کا خاتمہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام کا تو مقدر ہی غربت ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غریب تھے۔ سن لو میرے بھائی، سنیوں کا عقیدہ یہ نہیں ہے، بلکہ سنیوں کا تو یہ عقیدہ ہے کہ اس روئے زمین پر اگر سب سے زیادہ کوئی مالدار ہے جس کا فیض صرف مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا کھا رہی ہے، کیونکہ کسی کے قبضے میں تو ایک گاؤں ہوتا ہے، ایک ملک ہوتا ہے، ایک خطہ ہوتا ہے، لیکن پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قبضے میں خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا کے، ہائے ہائے ہائے، واہ 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 واہ۔ اسی کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما یعطی اللہ وانا قاسم، دینے والا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے مگر بانٹنے والے ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہیں۔ اسی کو میرے امام نے کہا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، جہاں پانی عطا کر دے، فری جنت عطا کر دے، نبی مختار ہے جس کو جو چاہے عطا کر۔ اگر مدینے کی زمین میں دیکھا جائے سب سے زیادہ اگر زمین کے مالک کوئی ہے مدینے میں تو وہ کوئی اور ذات نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت کی ذات ہے۔ پیروں لگانے اختیار کا میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑوں پہ پیبند لگا کے زندگی گزاری، اور کبھی کبھی 27 روپے کی قیمت دے کے جبہ بھی پہنا، کیوں؟ تاکہ کبھی پیبند لگانے کی ذمہ داری آ جائے تو اے مسلمان تیرے پیبند پر رسول نے اپنی سنت کا پردہ ڈال دیا، تو پیبند لگا کے رسول کی سنت کو سمجھ کے پیبند لگا دینا، اور اگر اللہ نے تجھے عطا کیا ہے تو خرچ کر کے تو قیمتی سے قیمتی لباس پہن کے بھی رسول کی سنت لگا دے۔ تو اسلام کا مقدس غربت نہیں ہے، اسلام چاہتا ہے کہ تم تاجر بنو، مال کماؤ، لیکن حلال کماؤ۔ یہ نہیں کہ جنگلی رمی سے پیسہ آ رہا ہے تو بھی کماؤ، سود آ رہا ہے تو بھی کماؤ، اس میں کوئی تمیز ہی نہ کرو، نہیں، حلال کمائی کماؤ، کیونکہ حرام آتا ہوا دکھائی دیتا ہے لیکن اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی۔ امام غزالی فرماتے ہیں سور جب بچے پیدا کرتا ہے تو بہت بچے ہوتے ہیں، کتیا بھی جب پیدا کرتی، کتیا بہت بچے پیدا کرتی ہے، لیکن آپ کو ہر گھر کی چوکھٹ پہ کتا یا سور نہیں ملے گا بلکہ بکریاں ملیں گی، حالانکہ بکریاں ہر سال کروڑوں اربوں کی تعداد میں ذبح ہوتی ہیں، لیکن پھر بھی آپ کو ہر جگہ بکریاں ملے گی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں برکت ڈالی ہے۔ انما تجارت ہوگی تو ہی زکات، تجارت ہوگی تو ہی ہماری مسجدیں مدرسے بنیں گے، تجارت ہوگی تبھی نہ دین چلے گا۔ رسول نے فرمایا تھا انما سیأتی یوم علی قوم یکون عمل الدین کلھا بالکل، ایک دن ایسا آئے گا کہ دین کا پورا کام جو ہوگا میری امت میں پیسے سے، اور وہ کوئی اور زمانہ نہیں، وہ آج ہی کا زمانہ۔
دوسرا مسئلہ جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ ہے جہالت کا مسئلہ ہے. سب سے بڑا جہالت کا مسئلہ ہے. جاہل وہ کام کرے گا جو آپ کسی توقع نہیں کر سکتے. جاہل ایسا کام کرے گا جو آپ کسی سے توقع نہیں کر سکتے ہو. جہالت کی تعریف کیا ہے؟ جہالت کی تو بہت ساری تعریف ہے، لیکن مجھے جو مناسب لگ رہی ہے اس موقع پر میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ ان يعمل الانسان عملا يصرف وجهه من طاعة الله سبحانه وتعالى فقد لقي، کہ ایک انسان دنیا میں ایسا کام کرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اطاعت سے پھر کر صرف دنیا کے لیے. جہالت کی تعریف. اور جہل مرکب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو جانتے ہوئے بھی، اس کے احکام کو مانتے ہوئے بھی، جانتے ہوئے بھی، سمجھ بوجھ ہونے کے باوجود بھی اگر کوئی انسان دنیا کے لیے کام کرے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے منہ پھیر کر تو جہل مرکب. جہالت کس قدر سے بڑھ رہی ہے مسلمانوں میں اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. اتنی تیزی سے جہالت پروان چڑھ رہی ہے کہ اس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے. آپ کو پتا ہے جب 2006 میں میں آپ کو تھوڑی ماڈرن ایجوکیشن کی طرف لے کے آ رہا ہوں. 2006 میں جب سپریم کورٹ نے ایک سچار کمیٹی کے نام سے کمیٹی کو تشکیل کی تھی کہ جاؤ مسلمانوں کے اندر کتنی ایجوکیشن اس کا ڈاٹا ذرا نکال کے لے. اس سچار کمیٹی has reported that only 0.4 Muslims are sending their children to the madrasa to imparting the Islamic education. 100% میں سے صرف 4% مسلمان لوگ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کو مدرسے بھیجتے ہیں. کس کے لیے؟ for receiving the Islamic education. صرف اسلامی تعلیم حاصل کرنے کے لیے. بس صرف 4%. 100 میں سے 4%. آنکڑا دیکھیے. پھر آپ کہتے ہو کہ مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، مسجدوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ہمیں ہمارا حقوق نہیں مل رہا ہے، گورنمنٹ ہمیں دوسرے نظر سے دیکھتی ہے. پتا ہے آپ کو اتر پردیش میں گورنمنٹ نے صرف مدرسوں کو تقویت بخشنے کے لیے کتنا بجٹ پاس کیا پتا ہے آپ کو؟ 412 کروڑ. It's mean that every year 412 crore rupees has exited only for madrasa education, modernization of madrasa. آپ کبھی اپنے علاقے کے قصبے کے جو مائنورٹیز آفس میں جا کے دیکھیے مسلمانوں کی ترقی کے لیے حکومت کتنا کم ہے. حکومت کی سائڈ نہیں لے رہا ہوں، حکومت تو اپنا کام کرتی ہے، لیکن مسلمانوں میں اتنی جہالت ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیے اتنی اسکیم آئی ہے، ہمارے لیے اتنا پیسہ ہے تو جا کے ہم اس کا فائدہ اٹھائیں. مولانا ابوالکلام آزاد یونیورسٹی 100 کروڑ کی اسکالرشپ آتی ہے سال میں، گورنمنٹ نے ختم کر دیا. کیوں جانتے ہو اس کا سبب کیا ہے؟ کیونکہ وہ 100 کروڑ روپیہ جو مسلمانوں کی تعلیم کے لیے آتا تھا اس میں سے ہر سال صرف 4 کروڑ روپیہ استعمال ہوتا تھا، 96 کروڑ روپیہ واپس چلے جاتا. 96 کروڑ روپیہ واپس چلے جاتا. لیکن مسلمان بچوں کو پتہ ہی نہیں ہے نا کہ ایجوکیشن حاصل کرنا ہے، ان کو جا کے اسکالرشپ لینا. مسلمانوں کو تو پب جی پتا ہے، واٹس ایپ پتا ہے، یوٹیوب پتا ہے. they don't know what the scholarship. حالت تو ایسی کہ چودھری بن کے بیٹھے ہیں لیکن غسل کے فرائض نہیں معلوم ہے، واجبات نہیں معلوم ہے، اور اپنے گاؤں کے چودھری بن کے بیٹھے. فرقہ واریت اتنی زیادہ ہے جس کو علامہ اقبال نے آج نہیں بلکہ بہت سالوں پہلے کہ تم تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. تم سبھی کچھ تو بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو. فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں جاتے ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں. تو خان میں شیخ، تو پٹھان، ہمارا گاؤں بڑا ان کا گاؤں چھوٹا، یہی سب کچھ چل رہا ہے آج مسلمانوں میں. اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتاتا چلوں، میں تو ابھی متعدد جو ہے وہ اسٹیٹ سے سفر کرتے ہوئے آ رہا ہوں. ابھی میں آسام گیا، اس کے بعد اڑیسہ گیا، بنگال گیا، بہار گیا، دلی آیا، دلی سے فوراً آپ کے یہاں پروگرام میں کل میں آیا ہوں لکھنؤ. چونکہ ہر اسٹیٹس کے جو مدرسہ بورڈ ایجوکیشن وہاں پہ میٹنگ ہوتی ہے، ہم لوگ جاتے ہیں وہاں پر. آسام میں 1,30,000 مدرسے گورنمنٹ نے بند کر دیا. They totally closed the مدرسہ، بند کر دیا. کیوں جانتے ہو؟ کیونکہ مسلمان وہاں پر مدرسے میں جاتے ہی نہیں پڑھنے کے لیے، بند کر دیا انہوں نے. جو پیسہ آتا تو فنڈ بھی بند کر دیا انہوں نے.
بہار میں قریب ہے کہ بند ہو جائے. بنگال میں جو پیسہ آتا تھا وہ کم کر دیا گیا ہے. اب ہم اتر پردیش کی حالت دیکھیے. اتر پردیش میں مدرسے اگر میں آپ کو بتاؤں 20,200 more than 20,200 مدرسہ 20,000 سے زیادہ مدرسہ اور مکتب ہے اتر پردیش میں. Out of 20,000 only 3,000 is registered. 3,000 بس خالی رجسٹرڈ ہے اور 3,000 میں سے 546 ایسے ہیں جو ایڈڈ مدرسے ہیں. اور یوگی سرکار ابھی پلان بنا رہی ہے کہ 2024 تک پورے مدرسوں کو جانچ کر کے ان کو ختم کر دینا. یہ میں اندر کی رپورٹ بتا رہا ہوں. ختم کرنا. جو ہم خواب میں بیٹھے ہیں نا کہ ہم جگہ 28 میں جا کے ریٹائرمنٹ ہوں گے تو ان کی جگہ ہم لیں گے, وہ ختم کر دو بھائی, وہ ختم کر دو. کیونکہ مدرسوں کی حالت اتنی بگڑی ہوئی ہے یہ معاشرہ, اور یہ مدرسوں کی حالت بگڑنے کا ایک سبب ہم ہی ہیں اور وہ تاخیر ہم لوگ ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ ایک رات میں قوالیوں میں لاکھ 2 لاکھ روپیہ تو خرچ کر سکتے ہیں, لیکن ہمارے گاؤں کے اور مساجد کے جو ائمہ ہیں ان کو ہم سال میں 1 لاکھ روپے دیں. مسجدیں تو کروڑ کی بن رہی ہے, عمارتیں میناریں کروڑ کا, 3 کروڑ کا ممبر لائیں گے, 1 کروڑ کی مینار لائیں گے. لیکن اگر میں ابھی کہہ دوں کہ مدرسے میں اتنی بینچ کی ضرورت ہے, اتنی کتابیں لانی ہے, چلو مدرسے انفراسٹرکچر تھوڑا مضبوط کیا جائے, تو سب کے جیب خالی نظر آئیں گے. میں بھی آپ کے مدرسے جا کے آیا ہوں, کوڑلی کے مدرسے جا کے آیا ہوں, میں دیکھا ہوں کتنی اچھی حالت ہے وہاں. ہمارے اساتذہ کہا کرتے تھے کہ کسی گاؤں کی دینی معیار کو سمجھنا ہو تو وہاں کی مدرسے کی حالت جا کے کیسی وہاں کی مدرسے کی حالت ہے. What is going on? کیا ہو کیا رہا ہے؟ ہمارے مسلمان صرف اور صرف جہالت میں ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں. جہالت میں ترقی یافتہ ہوتے جا رہے ہیں. علم سے کوئی واسطہ ہی نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا چلوں علم کی اسلام میں اہمیت کیا ہے. جب سب سے پہلی جنگ ہوئی, جنگ بدر, سب سے پہلی جنگ ہوئی, اور حالت کیا ہے مسلمانوں کی. صحابہ کے پاس نہ تو پہننے کے لیے صحیح سے کپڑا ہے, نہ جنگ لڑنے کے لیے ہتھیار ہیں, نہ ان کے پاس گھر ہے, ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. اکنامک اینڈ سوشل انفراسٹرکچر از ٹوٹلی زیرو, کچھ بھی نہیں ہے ان کے پاس. اور جب جنگ ختم ہوئی تو جنگ ختم ہونے کے بعد جب جو قیدیوں کو پکڑ کے لایا گیا تو ان قیدی میں سے کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس علم تھا. جن کے پاس کیا تھا؟ علم. اور اس زمانے میں یہ بات ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو قیدی ہوتے تھے نا, قیدی, ان سے پیسہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جاتا, پیسہ لے کے چھوڑ دیا جاتا تھا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر چاہتے تو پیسہ لے کے بڑی بڑی قیمت وصول کے ان کفار کو چھوڑ دیتے, لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جانتے تھے کہ اگر آج میں پیسہ لوں گا تو یہ تو ختم ہو جائے گا, لیکن اگر میں ان سے علم لیتا ہوں تو یہ نسلوں در نسلوں تک چلے گا, اور اسی سے اسلام پھیلے گا. اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیسہ کو ٹھکرا کر, پیسے کی تجویز کو ٹھکرا کر آپ نے کہا کہ کافر قیدیوں میں سے اگر ایک کافر 10 صحابہ کو پڑھائے گا وہ آزاد ہو جائے گا. علماء کرام بیٹھے ہیں, جانتے ہیں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ کافروں میں سے اگر ایک قیدی مسلمان کو 10 صحابہ کو اگر تعلیم دے گا تو وہ آزاد ہو جائے گا. کیوں؟ کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے علم کی اہمیت کیا ہے. اگر یہ 10 صحابہ علم سیکھیں گے تو یہ 20 تک پھیلائیں گے, 40 تک پھیلائیں گے, 40 ارب تک پہنچائیں گے, 4 کروڑ تک پہنچائیں گے. ایسی نہ اسلام پہنچا ہم تک. صحابہ کرام قرآن جب نازل ہوتا تھا پتھروں پہ لکھتے تھے, پتوں پہ لکھتے تھے. اس محنت و مشقت تک اسلام یہاں پہنچا. یہ محفل میلاد بہت اچھی چیز ہے, اپنی جگہ پر ہے, بہت اچھی چیز ہے اپنی جگہ پر. آپ ہر سال منعقد کرتے ہیں, ہر سال یہاں پہ پبلک جمع ہوتی ہے, بہت اچھی چیز ہے. لیکن یہ ایک دن کا جوش کام نہیں آنے والا میرے بھائی. ایک دن آپ کو جوش آئے, آپ سب لوگ آؤ, پیسہ اڑا کے چلے جاؤ, پھر اپنے اپنے گاؤں, پھر اپنے اپنے کام پہ لگ جاؤ. ایک دن کا جوش نہیں کام آنے والا. جو پیغام آپ کو یہاں سے دیا جاتا ہے علماء کرام کی طرف سے, اس کو آپ لاگو کریں اور اگلے سال اس کا نتیجہ نکلے, یہ اچھی بات ہے.
प्यारा कसम ने क्या फरमाया, इन्ना खैरल अमाल इंदल्लाह सुब्हानहु व तआला अदवमहा, अल्लाह तबारक व तआला के नजदीक अच्छा काम कौन सा है, जो दाहिनी तौर पे किया जाए। एक दिन का जोश हुआ, तकरीर किए, सबको बुलाया, खत्म हो गया, नहीं। अब ये प्रोग्राम के बाद आपको मैदानी सतह पर उतर के काम करना है, मदरसे के इंफ्रास्ट्रक्चर को बुलंद करना है, उसको बढ़ाना है, औरतों की तालीम के लिए एहतमाम करना है। जो औरतें बालिग हो, आने वाले लोगों के लिए, अपनी जनरेशन के लिए आपने इल्म का एहतमाम किया नहीं किया, ये अल्लाह तबारक व तआला जरूर पूछेगा। क्यों? क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, व अलल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना, कि शौहर और आदमी की जिम्मेदारी है कि वो अपने घर वालों के साहिबे खाना की रिज्क का और उनके कपड़ों का एहतमाम करे। तो रिज्क का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ उनको खाना लाके आपने दे दिया, रिज्क का एहतमाम हो गया, नहीं। आप कितनी भी तफसीर उठा के देख लीजिए, तफसीर कश्शाफ देख लीजिए, जलालैन देख लीजिए, तफसीर सुयूती देख लीजिए, अल-कतीर देखिए, ايش قال العلماء في معنى هذا الكلام؟ قال ومعنى الرزق ان يرزقهم بالرزق الحلال شامل فيه العلم والتربيه، उसमें इल्म और तरबियत अपने आला मकाम। माल की रिज़्क़ सबसे अदना रिज़्क़ है, सबसे ऊंची रिज़्क़ अगर कोई है तो वो ईमान का रिज़्क़, ईमान, रिज़्क़ तालीम है, रिज़्क़ तरबियत है। इमाम गज़ाली फरमाते हैं, क्या फरमाते हैं, इन्ना रिज़्क़ फी खम्सति अवजीह, रिज़्क़ के 5 दर्जे हैं। अअलाहा इन्नल्लाह सुब्हानहु व तआला युर्ज़िक़क बिल ईमान, ईमान के अल्लाह अगर आपको रिज़्क़ दे, सबसे आला रिज़्क़। वो अदना है बिल माल, सबसे अदना जो रिज़्क़ है ना वो माल है। हम लोग समझते हैं रिज़्क़ का मतलब सिर्फ माल है, यानी कमा के ला के दे दो घर वालों को, उसके बाद अपनी ड्यूटी खत्म, नहीं। अत-तरबियत व तालीम हाज़ा अयदन मिन वाजिबातिक या अखी, तालीम और तरबियत भी देना ये भी आपकी जिम्मेदारी में से एक जिम्मेदारी है। उसके लिए अच्छे स्कूल कायम करना है, एक अच्छा मदरसा कायम करना, उसका साथ देना। अगर आप पूरी कौम के लिए काम नहीं कर सकते तो कम से कम अपने घर से शुरू करिए, अपने घर से शुरू करिए, खुद को देखिए, अपने बच्चों को देखिए। क्या हो गया, आपकी उम्र गुजर गई, आप बड़े हो गए, लेकिन आपके बच्चे तो नहीं बड़े हुए हैं, वो तो अभी छोटे हैं, उनके लिए तालीम का एहतमाम कीजिए। मुझे सुन के बड़ा अफसोस हुआ कि यहाँ मदरसा चलता था, दर्जे 1 से माशाअल्लाह से बहुत अच्छा चलता था, लेकिन यहाँ पे लोगों, मैं इसकी हकीकत तो नहीं जानता ये बात की, लेकिन लोगों के अपने आपसी विवाद की वजह से, आपसी झगड़ों की वजह से निशाना किसको बनाया गया, मदरसे को। झगड़ा हुआ आपस में और निशाना किसको बनाया गया, मदरसे को बंद कर दिया गया। अरे मेरे भाई, झगड़ा अपनी जगह पर है, आपकी अपनी जातियात अपनी जगह पर है, पर कम से कम जब मस्जिद और मदरसे का नाम है तब तो अल्लाह का खौफ करो। मस्जिद को उठा के बंद, मदरसे को उठा के बंद कर दिया। कफ़र मदरसा लॉक्ड, इट हैज बीन लॉक्ड, मदरसे को उठा के बंद कर दिया। और मदरसा है क्या, बैतुल रसूल, रसूल का घर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बंद कर दिया। और जिन लोगों ने इसमें साथ दिया, ये इस चीज को वलगलाने में मदद की, या जैसे भी माहौल बनाया, कैसे रसूल को चेहरा दिखाओ, यानी हम उस मुहिम में शामिल थे, रसूल आपका घर हमने बंद करवा दिया, घर आपका हमने बंद करवा दिया, ख्वाहिश रखते जन्नत में जाने की, रसूल को चेहरा दिखाएंगे, तड़प रहे हैं रसूल आपके लिए, कब दीदार होगा आपका, फला फला ढमा ढमा, पता नहीं क्या क्या बना के दिल में रखते हो। मदरसे को ताला लगा दिया, मुदर्रिसीन का कुछ खबर ही नहीं है, उलमाए किराम की कुछ खबरगिरी नहीं है। कहाँ जान है समाज का, कहाँ आपको ज़हन है? ज़हन को खोलो लिल्लाहियत के लिए, ज़हन को खोलो लिल्लाहियत के लिए। मैं कोई शहंशाही खिताबत नहीं हूँ, मैं कोई शहंशाही खिताबत नहीं हूँ मेरे भाई, मैं आलिम हूँ, फाजिल हूँ, मुफ्ती हूँ। मैंने इतनी कम उम्र में, 22 साल उम्र में मैंने बहुत सारे लोगों से मिली, बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे स्टेट का विजिट किया, और मैंने अरबिस्तान को करीब से देखा, हिंदुस्तान को करीब से देखा। आज मैंने अपने इल्म की बुनियाद पे आपको इल्म की अहमियत बताता हूँ। मैं भी आपके जैसा एक छोटे गांव से ताल्लुक रखने वाला हूँ, मुलायमपुरा से। मैंने आज इल्म की बुनियाद पे, आज मैंने इल्म की बुनियाद पे, आज मैं कंपनी का मैनेजर हूँ, डायरेक्टर इंडिया में। मैं डायरेक्ट लिमिटेशन होती है, मैं फखर के लिए नहीं, फकत तहदीस नेमत के लिए, आपकी मिसाल के लिए, ताकि आपका जज्बा बचे, ताकि आप भी अपने बच्चों को नसीहत करें। और मदरसे को हिफाजत के लिए कभी मत देखो, मदरसे को हिफाजत करने से कभी मत देखो। ये वो मदरसा है
जिस मदरसे से फजल खैर आबादी पढ़ के निकले, वो फजल खैर आबादी मेरे भाइयों, वाह वाह वाह, जमाने में, अपने जमाने में जब वो जज के मनसब पर बैठते थे तो बड़े से बड़े अंग्रेज का वो फजल खैर आबादी की हस्ती कहीं और से पढ़ के नहीं बल्कि मदरसे से पढ़ के निकले। मौलाना अबुल कलाम आजाद उसके अकायद एक तरफ है, लेकिन हिंदुस्तान आजाद होने के बाद जब एजुकेशन का फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर है तो मौलाना अबुल कलाम आजाद वो कहीं और से नहीं बल्कि मदरसे से पढ़ के खाते। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से साले मेरे भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, नारे रिसालत। गाजी सनाउल्लाह पानीपत, ये वो ऐसी हस्तियां हैं, ये ऐसी हस्तियां हैं जब हिंदुस्तान आजाद नहीं हुआ था, मुसलमानों को तालीम के बारे में कुछ पता नहीं था, ऐसे वक्त में हिंदुस्तानी अंग्रेजों को अपने नीचे रखकर अगर काजी के मनसब पर किसी बैठ के फैसला दिया है तो वो कोई और हस्ती नहीं, गाजी सनाउल्लाह पानीपत बात की हस्ती है। ये हस्तियां कहां से बढ़ के निकली? मदरसे से बढ़ के निकली। क्या बात, क्या बात। ऐसे मुतअद्दिद नाम मैं आपको गिना सकता हूं। और एक चीज और मैं आपको बताता चलूं, मैं कंपनी का डायरेक्टर हूं, मुझे वहां से फोन आता है कि फुला फुला कंपनी में जाना है, आपको वहां डील बुकिंग करनी है। मैं जाता हूं वहां पर, लेकिन मैं अपने लिबासों का भी चेंज नहीं करता। मैं अपने लिबासों का भी चेंज नहीं करता। मैं वही बरकाती टोपी, वही जुब्बा पहन के जाता हूं। व्हाई? लेट द पीपल नो दैट व्हाट इज द पावर ऑफ मदरसा। लोगों को पता चलना चाहिए कि मदरसे का पावर क्या है। वो लोग कंपनी के मैनेजर कहते हैं, अभी मैं कुछ दिन पहले नोएडा में आया था, 4 कंटेनर यहाँ से बिस्कुट का पार्सल करना सऊदी अरेबिया। I just came, I just flight, I have a flight from Mumbai directly to Noida. I go over there and signed that agreement. After that, I returned to Mumbai. So the manager asked me, Maulana, where are you from? I told him I am from Mumbai. So he asked me, he just shocked that Maulana, you are the director, आप director इस company के, from where you have received education? I told him from madrasa. मदरसे से मैंने हासिल किया। तो उस वक्त मैं एक पैगाम देता हूँ कुफार को, मैं एक पैगाम देता हूँ गैर मुस्लिम कि आप मदरसे को हकायत की नजर से न देखें। ये मदरसा ऐसा मदरसा है कि अगर अच्छे चलने पे आ जाए ना तो अच्छे से अच्छे लोग को पैदा करे। जिंदाबाद जिंदाबाद। जब अच्छे से चलने पे आ जाए तो अच्छे से अच्छे लोग को पैदा करता है, और ऐसे लोग को पैदा करता है जिसका आप ख्याल भी। तो एक नारा मैं भी आपके सामने लगाऊंगा, उसको आप पूरा करना। जो नारा मेरे सादात मावेरा ने दिया है, आधी रोटी खाएंगे बच्चों को पढ़ाएंगे। यहाँ तो नारा आपने बहुत सुना होगा, एक नारा मेरे साथ भी लगाइए कि आधी रोटी खाएंगे। आवाज नहीं आ रही मुझे, आवाज नहीं आ रही मुझे, जरा भी आवाज नहीं आ रही। ऐसी आवाज होनी चाहिए कि पूरा मजमा गूंज उठे। आधी रोटी खाएंगे, आधी रोटी खाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, बच्चों को तालीम देंगे। शायद ऐसा नारा लगता नहीं होगा यहाँ की यूपी के स्टेट यानी तो प्रोग्राम वगैरह में नहीं जानता हूँ, शायद लगता हो कि नहीं लगता हो, लेकिन आज मैंने लगाया है इस नियत से कि ये कोडरी वाले जरूर इंशाअल्लाह आज़म मुसम्मम करेंगे। और ये आज़म आप किसकी बारगाह में कर दो, किसको हाजिर और नाज़िर तमाशा कर दो, ये आप ध्यान में रखें। जिस बाबा के मलंग, उस बाबा मलंग रहमतुल्लाह तआला में आप शामिल हुए हैं, उनको आप नाज़िर नाज़िर समझ के आपने नारा लगाया है कि आधी रोटी खाएंगे लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, बच्चों को जरूर पढ़ाएंगे, क्योंकि तालीम ही हर चीज का हल है। आप ऐसे अगर रोज प्रोग्राम करते जाएंगे ना तो उसका कोई माने नहीं। आप ऐसे रोज प्रोग्राम करते जाएंगे तो उसका कोई हल नहीं निकलने वाला। जब तक तो इस पैगाम से जो आपको तालीम मिली है उस तालीम का आप अमल न करें तब तक आपको कोई पैगाम नहीं मिलने वाला। मैं जहां कहीं भी जाता हूँ, बच्चे से मेरी मुलाकात होती है तो मैं हाल पता निकाल के यही पूछता हूँ, बच्चा तुम पढ़ते हो? नहीं पढ़ते हो तो पढ़ो, पढ़ो। तालीम है चीज, तालीम ही जो हर चीज का हल है। एजुकेशन आपको सही रास्ता दिखाता है, एजुकेशन आपको हलाल और हराम का फर्क दिखाता है, लेकिन तालीम कैसी होनी चाहिए? पहले दीन होनी चाहिए, बात नहीं चाहिए। अगर सिर्फ दुनियावी हासिल करोगे तो दीन दुनिया के रह जाएगा। इसलिए दीन की तालीम भी जरूरी है, दुनिया की तालीम जरूरी है।
دین کی تعلیم بھی ضروری دنیا، تاکہ آپ کا بچہ دین میں بھی کامیاب ہے، دنیا میں بھی کامیاب ہے۔ تو ایسے مدارس کا قیام کرے۔ الغرض میرا کہنا یہ ہے کہ آپ کے یہاں پہ جو مدرسہ ہے، یہ مدرسے میں آپ لوگ توجہ دیجیے، اور میں یہاں پہ صرف آپ کے سامنے میں آپ کے سامنے تقریر کرنے نہیں چلے جاؤں گا۔ اس کے حل کے لیے آپ جب کبھی بلائیں گے میں آپ کے سامنے حاضر نظر ہوں گا۔ میں حافظ شعیب سے اور یہاں کے جتنے بھی لوگ، سب سے میں نے کہہ دیا ہے کہ اس مدرسے کو تعلیمی اور اکیڈمک لیول پہ what kind of support you need from me, I'm لبیک، میں حاضر ہوں ہمیشہ، میں حاضر ہوں ہمیشہ۔ آپ لوگ اس مدرسے کو پروان چڑھائیں، اس مدرسے میں کار خیر میں حصہ لیں، اس مدرسے کو آپ لوگ آگے بڑھائیں، کیونکہ یہ آپ کا مدرسہ ہے۔ آپ کے بچوں کو یہاں پڑھنا ہے، دوسرے بچوں کو یہاں نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کے بچوں کو یہاں پڑھنا ہے، کسی دوسرے بچوں کو یہاں پہ نہیں پڑھنا ہے۔ آپ کے بچوں کا مستقبل آپ کے ہاتھ میں ہے، اور خدا را یہ آپ سے وواد کو، ذات پات کو دور رکھ کر آؤ ہم سب مل کر امت کی ترقی کے لیے، امت محمدیہ کی ترقی کے لیے ایک ساتھ مل کر امت محمدیہ اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے کام کریں، اور ایسا